بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے فقہ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا بڑا عظیم الشان قول جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ من طالب منہ علامت فقد کفر بقول نبی لا نبی بعدی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے دعوی نبوت کیا اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کہ میں نبی ہوں، اور سامنے جو اس کے مقابل موجود ہے بندہ، اور وہ کہتا ہے کہ اگر واقعی تو نبی ہے تو اپنے نبی ہونے پر دلیل دے، تو یہاں پہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ تو پہلے ہی کافر ہے، اور اس دعوے کے اوپر جو دلیل مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ خاتم النبیین، تو اب اس کے بعد اگر کوئی بندہ کسی کے نبی آنے ہونے کے اوپر سوچے یا اسے شک بھی پڑ جائے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ نبی ہو، یا اس کے واہم و گمان میں یا اس کے ذہن کے کروڑویں حصے کے اندر بھی یہ بات چلی جائے کہ ہو سکتا ہے سرکار کے بعد کوئی نبی آ جائے یا آ سکتا ہے، تو امام اعظم حنیفہ جو فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، ہمارے فقہ حنفیہ کے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دلیل بھی طلب کرے گا تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اور دوسرا الاشباہ والنظائر ہماری جو فقہ کی کتاب ہے، اس کے اندر بڑے واضح الفاظ میں موجود ہے، اذا لم يعرف ان محمدا فهو آخر الانبیاء وهو کافر لانه من ضروریات الدین۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے بارے میں یہی نہیں جانتا کہ حضور خاتم النبیین ہیں یا نہیں ہے، تو وہ کافر ہے۔ اس کی وجہ کہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے بارے میں علم ہونا یہ ضروریات دین نہیں، بلکہ یہ ضروریات دین کے سے بھی آگے ہے، یہ عین دین ہے۔ جیسے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ دن میں نماز 5 مرتبہ فرض ہے، 5 اوقات میں فرض ہے، حج سال میں 1 دفعہ فرض ہے، اور نبی علیہ السلام کی عزت پر پہرا دینا یہ زندگی کی ہر سانس کے اندر لازم ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے پہرا دینا یہ عین دین ہے، ضروریات دین بھی ہے، اور ہماری بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ اس کو ہم اپنی نسل تک پہنچائیں، اور خاص کر کے اپنے بچوں تک جو ہے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے زیادہ ان کی ہم تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ میں ختم نبوت پہ پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔